الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے أرجنا الأعلى والمشفاة والسلام سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائسط احترام ماں اور بہنوں، اعلانات کی مناسبت سے آج خطبہ مبارک کا عنوان فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. بلا شبہ یہ عنوان ایمان افروز ہے، روح پرور ہے، دل آویز ہے، بصیرت آمیز ہے، اور آپ اہل بیت اطہار کے فضائل کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیں اور جانیں کہ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شرف حاصل کیا ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے فضائل کو خود بیان فرمایا. اللہ خالق کائنات، اللہ خالق ارض و سما، اللہ مالک یوم الدین،
عرش عظیم، میرے اللہ رب العزت، میرے اللہ مالک الملک، میرے اللہ رب الاولین والآخرین وہ رحمان و رحیم، وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، میرے اللہ علام الغیوب علی کل شیء قدیر کی شان والا۔ جب اللہ اللہ ہو کر اپنے محبوب کے اہل بیت اطہار کی فضیلت خود بیان کرے تو اللہ اپنے بندوں کو پھر راستہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے صراط مستقیم کون سا متعین فرما رہا ہے؟ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ نے فرمایا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ وہ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں اللہ ہو کر اپنے محبوب کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں کیا راستہ ملا کہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ راستے پہ کھڑا ہے، وہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اہل بیت کی شان بیان کرنا، اہل بیت اطہار ماننا، پاکیزہ ماننا، طاہرین ماننا، طیبین ماننا، یہ میرے اللہ کی پسند ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ میرے اللہ خود فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، انما دل میں حسد ہے، جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی کا اعلان یہ محصور ہے اہل بیت اطہار کے افراد کے لیے۔ اور پھر اللہ نے اپنے ارادے کی طرف اس کو منسوخ کیا۔ میرا اللہ اس کے ارادے کا حال یہ ہے کہ فعال لما یرید، جب ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے فاعل نہیں فعال، مبالغے کا صیغہ۔ اللہ اپنے ارادے کو بہت زیادہ پورا کر کے دکھانے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے اللہ کی شان دیکھو کیا ہے، جب وہ کسی کام اور فیصلے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے نہ کسی کو بلاتا ہے نہ کسی کو بلانے کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، بس آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ارادہ، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار تم سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور رکھنا، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔
یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور یہ بھی سنو، یہ نہیں مانا کہ میں تو جیل کی نکال دی اور دور کر دی۔ اللہ نے ان کو پاک اور صاف ہی پیدا فرمایا، اس لیے کہ میرے اللہ کو معلوم ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے کہ انہیں جس گھر میں پیدا ہونا ہے وہ گھر میرے محبوب کا گھر ہے، وہ گھرانہ میرے محبوب کا گھرانہ۔ اسی لیے حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے مفسر قرآن، جن کی کتاب کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، ویسے تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے تحت کیا جملہ لکھتے ہیں، جملے 3-4 سنیے۔ فرماتے ہیں انہم من ذریۃ طیبہ من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض حسبا ونسبا۔ فرماتے ہیں اس روئے زمین پر تاریخ انسانیت میں جو نبی پاک کے اہل بیت ہیں، یہ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ترین ذریت روئے زمین پر جتنے بھی گھر اور گھرانے اور قبیلے اور برادریاں آئیں، من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض، روئے زمین پہ قائم ہونے والے ہر گھرانے میں جو سب سے اشرف گھرانہ، شرف میں سب سے بڑھ کر، اشرف کا مطلب سپرلیٹو ڈگری، بزرگی میں، شان میں، عزت میں، برتری میں، فضیلت میں سب سے بڑھ کر جو گھر، اس گھر کے افراد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس گھرانے کے افراد کو پاک اور صاف پیدا کیا، اور پاک اور صاف کرنے کا میرا ارادہ، میں نے میل کچیل دنیا کی سے دور رکھی، اللہ اللہ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور میں نے تم کو پاک اور صاف کیا، اور پاک اور صاف تطہیرا ایسے کیا جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور یہاں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، ذرا ان الفاظ پہ غور کیجیے، جو ناپاک ہیں، جو معاملات پاکیزہ نہیں ہیں، میرے اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے ان کو اہل بیت سے دور رکھا۔ اللہ نے چیزوں کو اہل بیت سے مل کے بولے دور رکھا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے اندر شاید پاکیزگی نہیں، اللہ کے علم کے مطابق اللہ انہیں اہل بیت سے دور ہی رکھتا ہے، اللہ ان کو اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ آج بھی اپنے دلوں میں اہل بیت کا بغض محسوس کرتے ہیں، آج بھی اہل بیت کی عداوت، مخالفت، دوری اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ اہل بیت کی محبت یہ رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، لما یرزقکم من نعمہ، یہ نعمتیں تمہیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس فمن اللہ، یہ تمہیں ملی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ جو ہمارا منعم، جو ہمارے اوپر احسان کرنے والا، ہمارا منعم، ہمارے اوپر مہربانی کرنے والا، ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں۔ کیا کریں؟ یہ انسانیت ہے،
وہ انسان تو انسان ہی ہے جو اپنے محسن کا احسان نہ سمجھے. وہ محسن کا احسان سمجھو, منعم کا انعام سمجھو اور اس سے محبت کرو. اپنے منعم اپنے محسن اللہ سے محبت کرو. اور نبی کریم علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ. اور اللہ کی محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب میرے ساتھ محبت کرو. میرے ساتھ محبت, یہ اللہ کی محبت کا پہلا تقاضا, سب سے بڑا تقاضا. اور یہ توحید بیان کرنے کے بعد اب آخری جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنیے. آپ فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی. میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے اہل بیت الفاظ واحبوا امر حکم ہے, اور جہاں نبی پاک حکم دیں وہ کام کرنا ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اہل بیت سے محبت کرو. یہ حکم دیا تو آمنہ کے لال نے دیا, عبداللہ کے چاند نے دیا, حسنین کریمین کے نانا جان نے دیا, اللہ کے محبوب نے دیا, نبیوں کے سردار نے دیا, کائنات کے امام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور فرمایا حبی, میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے ان سے محبت کرنا یہ میری محبت کا تقاضا. اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت, اہل بیت, رسول اللہ کی محبت, یہ تینوں محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے. اور یوں بھی کہہ لیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ دراصل رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا. جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ دراصل اللہ سے محبت نہیں کرتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ رسول اللہ کے اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں بہت بڑا نبی پاک کا امتی, میں بہت بڑا مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا, میرے محبوب پیغمبر قسم نہ بھی اٹھائے تو آپ کی بات سچی, مگر آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا, حلف اٹھا کر فرمایا. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو بندہ ہم سے بغض رکھے گا, جو ہم سے بغض رکھے گا. پہلے نبی پاک کے الفاظ یہ ہے لا یبغضنا, ہم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا. اور آگے فرمایا ہم سے, اس کا مطلب ہے اہل البیت. وہ ہم سے مراد ہے کہ میرے اہل بیت. اہل بیت کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ ایک کر کے جمع کر کے بیان کیا. یعنی اہل بیت سے بغض گویا محمد مصطفیٰ. اہل بیت سے دشمنی دراصل رسول اللہ سے دشمنی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ہم سے جو بغض رکھے گا, اور ہم سے یعنی اہل بیت سے. آپ خود فرما رہے, میں نہیں کہہ رہا. لا یبغضنا اہل البیت احد, ہم سے یعنی اہل بیت سے جو بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار. میں اللہ کے رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے گا. اہل بیت سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ روزے کی حالت میں ہو, اس حالت میں ہو, روزے کی حالت 20 دن کی تحقیق کرنے کر لے جائے,
فرمایا ایک مسلمان نمازی پرہیزگار متقی صوم و صلات کا پابند روزے کی حالت میں ہو اور بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو. کہاں پہ کھڑا ہو؟ صحیح بات میں نہیں اور میں نہیں. بیت اللہ مکہ معظمہ میں مکہ معظمہ پار نہیں، مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے اندر. اور بیت اللہ کے اندر بھی کہاں؟ مقام ابراہیم کے ساتھ. اور کیا کر رہا ہوں؟ روزے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ یہ چیزیں یاد رہیں گی. بیت اللہ میں وہی جگہ میں مسلمان ہو، بیت اللہ کے اندر ہو، روزے کی حالت میں ہو، وضو ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے. اس حالت میں اس کو ایسا بندہ کتنا خوش نصیب ہے. کیوں جناب؟ کتنا خوش قسمت بندہ روزے کی حالت چل رہے بڑے باپ اس کو بڑے بیت اللہ دیکھتا پڑھنا بھی نماز کیا ہوئے بڑے مقابلے بڑھائی تو جان نکل. لیکن میں نبی پاک نے فرمایا تھا ایسا بد نصیب کہ وہ بغض اہل بیت، اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا. اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا. تو پھر کیا ہوا؟ نہ میرے رب نے اس کا روزہ دیکھا، نہ بابسو ہونا دیکھا، نہ بیت اللہ میں ہونا دیکھا، نہ مقام ابراہیم میں حاضر ہونا دیکھا، نہ اس کی نماز دیکھی، نہ دوران نماز اس کی روح کا نکلنا دیکھا. اللہ نے دیکھا تو اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض دیکھا، اٹھا کے جہنم میں پھینک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع جانتے ہیں آپ اس حج کو؟ جو نبی پاک نے خود حج کا خطبہ دیا تھا اپنی زندگی میں آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امارت میں، آپ کی امامت میں، آپ کی قیادت میں جو صحابہ اکرام اور کے بعد صحابہ نے حج کیا اس سے فارغ ہو گئے. اب صحابہ اپنے اپنے وطنوں کو علاقوں کو پلٹنے لگے تو آپ نے سب صحابہ کو غدیر خم پر جمع ہونے کا حکم دیا. کہاں پر؟ غدیر خم پر. غدیر کہتے ہیں چشمہ اور خم اس علاقے کا نام ہے. غدیر خم پر تمام حجاج کرام صحابہ کرام کو جمع کیا اور نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ خطبہ صحیح مسلم میں حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں پہلے نمبر پہ بخاری شریف. صحیح بخاری جس کو کہتے ہیں، صحیح بخاری کے حمد اللہ اور برابر مساوی جو کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح مسلم. مسلم شریف میں یہ حدیث مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے انسانوں، او میرے صحابہ، فإنما أنا بشر، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی بلاوا لے کر کوئی فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اپنے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہہ کر آخرت کے سفر کا روانہ ہوں. اس لیے توجہ سے میری بات کو سنو. انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بڑی وزنی حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری روشنی کے لیے، تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے 2 بڑی وزنی، بڑی باوقار، بڑی شان والی
ثقلین کا مطلب بڑی حیثیت والی، بڑی وزنی میں حقیقتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اول ہما کتاب اللہ، ان میں پہلی کا نام ہے کتاب اللہ۔ کیا نام ہے؟ مل کے بولے، قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی کتاب، فیہ الہدیٰ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحثهم علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب، جس کتاب میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی، اللہ نور السماوات والارض، کتاب اللہ، بس مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب، واستمسکوا بہ، اس سے تمسک کرو۔ نبی پاک نے پھر امت کو، صحابہ کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، قرآن کی طرف رغبت دی، اور پھر فرمایا میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ پہلی، اور جو دوسری بڑی باوقار اور معزز، بڑی باحیثیت تمہیں حقیقت دے کے جا رہا ہوں، اہل بیتی، اپنے اہل بیت کو دے کے جا رہا ہوں۔ کن کو دے کے جا رہا ہوں؟ اور ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد کرتا ہوں، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان سے محبت کے معاملے میں، ان کے احترام کے معاملے میں، ان کی عزت، توقیر اور تعظیم کے معاملے میں، اور ان کی حقوق کی حفاظت کے معاملے میں، اذکرکم اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ نبی پاک ایک بار فرما دیتے وہ کافی نہیں تھا، لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک بار نہیں فرمایا، آپ نے دوبارہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس سے اکتفا نہیں کیا، تیسری بار فرمایا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے غدیر خم پر، کہاں پر؟ مل کے بولے، اور یہ الفاظ ہمارے ہیں، یہ ہماری کتب حدیث ہیں، ہماری مسلمانوں، ہماری یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، میرے محبوب کی زندگی کے اوراق اور صفحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج ایک اور آپ کو روایت سنا رہا ہوں،
یہ مجمع الزوائد میں امام حیثمی ایک بہت بڑے محدث، ان کی کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد۔ کیا نام ہے؟ مجمع الزوائد میں آپ فرماتے ہیں انا تارکن فیکم خلیفتین، انا تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے دو خلیفہ، اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے دو نائب تمہیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی، مل کے بولیں، یہ جو حدیث پڑھنے لگے ہو نا توجہ سے سننا، تمہیں اہل بیت کی شان اور مقام کے پتہ چلے گا۔ میں تمہیں اپنے دو خلیفہ، نائب، جانشین دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، فرمایا حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض، کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے عرش سے ہمارے لیے زمین تک بھیجی ہوئی ہے، ہم اس کو پکڑ کر رکھیں تاکہ ہم غرق نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، اس رسی کو پکڑ کر رکھنا۔ دوسرا، یہ پہلے خلیفہ اللہ کی کتاب نبی پاک کے، تو دوسرا بھی داستان کہہ رہے ہیں ہے نبی پاک نے فرمایا جو میرے دوسرے خلیفہ ہیں اطرتی اہل بیتی، یہ دونوں الفاظ اکٹھے نبی پاک نے بیان فرمایا، اطرتی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں، میری اطرت میرے اہل بیت ہیں، اور اطرت کون ہے سنیے، نبی پاک نے فرمایا، یہ ذرا حدیث پہلے سن لیں، فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت دونوں میرے جو خلیفہ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی جدا، دونوں کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں اکٹھے ہی چلتے 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 علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جائیں گے۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، احادیث نبویہ میں کس کس کتاب کا حوالہ دوں؟ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن کبریٰ، مستدرک حاکم، فدا علی وفاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکساء وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا بہت سارے صحابہ نے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے، رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کے نزول پر حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا۔ اس حدیث پاک کے مختلف روایات ہیں اور مختلف الفاظ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نفوس قدسی آئے، کون کون سے آئے؟ حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، آئے وجللهم بکساء، نبی پاک نے ان کے اوپر نبوت کی چادر مبارک کو ڈال دیا،
نبوت کی چادر ڈالی اور اپنے سر مبارک پر بھی ڈال لی. اور امت نو ہجے بھی نظر نہ آوے، اکھاں شاید بند نے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور کربلا میں تیر چلانے والوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، وغیرہ رسول اللہ نے تو یہ منظر دکھایا. آپ نے نبوت کی چادر مبارک اپنے نبوت کے سر پہ ڈالی. یہ کیا انداز ہے امت کو سمجھانے کا انداز. نبی پاک چادر کے بغیر بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن چادر ڈال کر، اور نبی پاک چادر اپنی مرضی سے ڈال رہے تھے. اور کیا فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت. نبی پاک نے اپنی مرضی سے یہ کیا. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک اپنی مرضی سے نہ کسی کو بلاتے ہیں، نہ چادر ڈالتے ہیں، نہ کچھ فرماتے ہیں. ان نفوس قدسیہ کو نبی پاک نے بلایا تو میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے فرمانے سے بلایا. ان پہ نبوت کی چادر ڈالی تو اللہ کی وحی سے ڈالی. ان کے بارے میں جو یہ واضح کیا تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو یہ اللہ کے فرمانے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا. وما ينطق عن الهوى. نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے کہ میں بات کر دوں یہ میری بیٹی ہے، میں بات کر دوں یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا چھوٹا نواسا ہے، یہ میرا داماد ہے. اس لیے نہیں فرمایا. اس لیے فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمانے کا ان کو رب نے فرمایا. میرے محبوب فرمائیے. ہم بعض ہمارے احباب کہتے ہیں اور اپنی محبت سے کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے فرمان اقدس سے ان نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں شامل فرمایا. ان کی بات بڑی وزنی ہے، لیکن میں بحیثیت ایک طالب علم یہ عرض کرتا ہوں، اللہ قسم میں قرآن کا طالب علم ہوں. میں نے قرآن پاک اسی آیت پر سیاق و سباق کے تناظر میں جب غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، ان نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں شامل فرمایا تو رب نے خود فرمایا. پچھلی آیات، اس سے اگلی آیت، ان ساری آیات میں جو صیغے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، جو ضمیریں ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، وہ ساری کی ساری جمع مؤنث کی ہیں. اس لیے کہ بات ہو رہی ہے امہات المؤمنین کے ساتھ. اللہ مخاطب کر کے احکامات سنا رہا ہے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو. اللہ ان سے فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وَقَرْنَ یہ امر کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، کہ ٹک کے رہو فی بیوت کنہ، اپنے گھروں میں. بیوت کنہ، کنہ یہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی. ولا تبرجنا نہیں کا صیغہ جمع مؤنث کا. وَأَقِمْنَا نماز قائم کرو. اقیمنا عربی گرامر کے لحاظ سے
یہ امر کا سیگا جمع مؤنث کا، آتینا آتینا الزکاۃ، زکات ادا کرتی رہو، یہ آتینا یہ جمع مؤنث کا امر کا سیگا، اتینا اتینا اللہ و رسولہ و اتینا امر کا سیگا جمع مؤنث کا، وذکرنا اللہ کا قرآن، نبی پاک کی حدیث اپنے گھروں میں پڑھتی رہو، ذکر کرتی رہو، یہ جمع مؤنث کا سیگا امر کا۔ یہ ساری ضمائر بیوت کنہ، یہ ساری ضمیریں جمع مؤنث کی، لیکن جب آیت تطہیر پہ پہنچے تو وہاں اللہ نے یہ سیغے چھوڑ دیے، ضمیریں چھوڑ دی جو مؤنث کی تھی، وہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم کم جو ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، وَیُطَہِرَکُم جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ ہماری مائیں خواتین تھیں، ہماری مائیں کیا تھی؟ خواتین کے لیے قوم کی ضمیر نہیں آتی، قوم آتی ہے جہاں پہ مرد ہوں۔ اہل بیت سے اللہ فرما رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ، اہل بیت، یا اللہ نے مذکر کی ضمیریں استعمال کی۔ جب اہل بیت کا ذکر کیا تو مذکر کون ہے؟ حیدر مرتضیٰ۔ مذکر کون ہے؟ امام حسن۔ مذکر کون ہے؟ امام حسین۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک کے اہل بیت اور خواتین وہ جمع مذکر کی ضمیروں اور صیغوں میں ضمنی طور پہ شامل ہوتی ہیں، چنانچہ سیدہ فاطمہ بھی شامل ہے، تو فرمایا امہات المومنین بھی شامل ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین اور خود حیدر مرتضیٰ کو اہل بیت میں شامل فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، اللہ نے ان کو ایسا پاکیزہ بنایا۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیدر مرتضیٰ کو رب نے یہ شان عطا کی کہ نبی پاک نے فرمایا لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، میرا علی اس معیار پہ ہے کہ رب نے اس کو ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی بنا دی، اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور حیدر مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا جو اس سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث خود بیان کی نا تو کس انداز سے بیان کی، قسم اٹھا کر فرمایا والذی فرق الحب وبرع النسمہ لا انه لعهد الى النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جو اللہ خالق کائنات ہے، مجھے یہ ایگریمنٹ دیا تھا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو میرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اہل بیت میرے آقا فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، میں تفصیلات چھوڑ کر بس حدیث کے ایک حصہ کو سنانا چاہتا ہوں، فرمایا اے علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو اپنی شان پہ راضی نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ اللہ کے پیغمبر کے لیے ان کا بھائی ہارون تھا، اسی طرح میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے لیے میرا بھائی حیدر مرتضیٰ، جو موسیٰ کے لیے ہارون وہ میرے محمد مصطفیٰ کے لیے علی، بس فرق یہ ہے وہ نبی تھے ہارون لیکن میرے بعد علی تو بھی نبی نہیں بن سکتا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ۔
کون اہل بیت؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میرے آقا سے رب نے اعلان کروایا وَأَنَّ فاطمہ، نبی پاک فرماتے ہیں ایک فرشتہ میرے پاس آیا۔ کون آیا؟ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اور وہ فرشتہ آیا لم ينظر الارض قط، جو کبھی روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار روئے زمین پہ آیا، استاذن ربا، رب سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ کس لیے جانا چاہتا ہوں؟ وہ وجہ بیان کی، کہا 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول تیرے آئے مگر میں نے کبھی چاہت نہیں کی این یسلم علیہ، اب روئے زمین پہ آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو سلام جا کے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے نبی پاک کا مقام دیکھو، این یسلم علیہ، مجھے سلام کرنے کے لیے اس نے اللہ سے اجازت مانگی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اجازت دی اور فرمایا جنہیں ساتھی وہ پیچھے بیٹھے نا، اگے آ جاؤ، ادھر اگلے حال چ آ جاؤ، وہ پچھلے حال والے ساتھی اگے آؤ، نماز پڑھیے، سارے ساتھی اگے آؤ۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ آیا اللہ نے پھر اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ کیا پیغام؟ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ جب جنت میں جائیں گی تو جنتی خواتین کی سردار بن کر جائیں گی۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تمام صحابیات انشاءاللہ جنت میں جائیں گی، کہہ دیں انشاءاللہ۔ ہماری تمام مائیں ازواج مطہرات امہات المومنین بھی جنت میں، سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی اماں جان بھی جنت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان بھی جنت میں جائیں گی، حضرت آسیہ وہ بھی انشاءاللہ جنت میں، حضرت سارہ حضرت اسحاق کی اماں جان بھی جنت میں، حضرت ہاجر حضرت اسماعیل کی اماں جان بھی جنت میں جائیں گی، مگر حضرت فاطمہ صرف جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ سیدات نساء اہل الجنہ، ان ساری خواتین جنت کی سردار بن کر جائیں۔ اجے بھی سانو سمجھ نہ آوے تو پھر رب قیامت اس اچھی طرح سمجھاوے گا، صحیح سمجھاوے گا اللہ سانو کہ تانوں میرے نبی پاک دی حدیثاں سمجھ نہیں آئیاں، ظالمو تانوں میرا قرآن سمجھ نہیں سی آیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام جو مختلف معنی بیان کیے مفسرین نے، ایک معنی یہ بھی ہمارے اہل علم نے بیان کیا، میرے محبوب ان سے فرما دیں میں نے جو تمہیں اللہ کا دین لا کر دیا، قرآن لا کر دیا، عقیدہ توحید تمہیں دیا، میں نے تمہیں اللہ کے نور قرآن سے آگاہ کیا، تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس جد و جہد اور اس محنت، اس تعلیم و تربیت پر، ان نیکیوں پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں تم سے کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، اپنے عزیزوں کی محبت تو ضرور مانگتا ہوں، یہ بھی ایک معنی ہے۔ الا المودۃ فی القربى، نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے حیدر مرتضیٰ کی محبت مانگی، حسنین کریمین کی مل کے مولے محبت مانگی۔ حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں،
نبی پاک یہ سن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، من احب الحسن والحسین، یہ صحیح حدیث ہے سن ابن ماجہ کے اندر، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرے گا۔ اگلی گل بھی سناواں کہ ادھار کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے بغض رکھے گا، بغض دل میں کینہ، کھوٹ اور خیانت، کھوٹ اور خیانت ہی ہوتی ہے نا کہ ساری زندگی بندہ منبر رسول پہ کھڑا رہے، 50 سال خطبات جمعہ بیان کیے جائیں، صحابہ کی شان، اولیاء کرام کی شان، ائمہ محدثین، فقہاء، مجتہدین، اہل اللہ، ان کی شان بیان کی جائے جو کرنی چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن پوری زندگی حسن حسین کی وہ شان بیان نہ کر سکے، سیدہ فاطمہ کا ذکر نہ کر سکے، حیدر مرزا کی بات نہ کر سکے، یہ بدنصیبی۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس کے دل میں بغض ہے حسن کا اور حسین کا، وہ سن لے فقد ابغضنی، اس کے دل میں اصل میں میرا بغض ہے۔ حسین کی محبت محمد مصطفیٰ کی محبت، حسن کی محبت حب مصطفیٰ، بغض حسن بغض مصطفیٰ، بغض حسین بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ فلانے مولوی نے کیا تو ٹمکڑے مولوی نے کیا، ساری دنیا دے مولوی حسنین کریمین کی خاک پاک پہ قربان کر دیا جائے، یہ ہوتے کون ہیں؟ وہ حسن و حسین سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے۔ حسن و حسین سے محبت یہ کس نے فرمایا؟ خود رسول اللہ نے فرمایا، خود میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو میرے پھول ہیں، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے۔ نبی پاک خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، خطبہ جمعہ نبی پاک نے سامنے دیکھا، خطبے کے دوران اللہ اکبر، یارو خطبے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہو نا، ایک بندہ لا علمی سے اس کو پتہ نہیں کہ خطبے میں بولنا نہیں چاہیے اپنی مرضی سے، تو وہ بول رہا ہے، اور دوسرا بندہ مسئلے کو جانتا ہے کہ خطبے میں بولنا نہیں چاہیے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کو بھی خاموش ہو جا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ خود بھی بول پڑا، فقط لگا، چپ ہو جا۔ اتنا کہنے والا بھی جب اتنا کہہ رہا ہے تو لغو بات کر رہا ہے، وہ بھی اپنے خطبے کا ثواب ضائع کر رہا ہے، اتنی اہمیت ہے خطبے کی۔ لیکن آج حسن حسین کی بات نبی پاک نے خطبے میں دیکھا سامنے، علیہما قمیصان احمران یمشیان میسوران، نبی پاک کے شہزادے آ رہے ہیں، صحابہ نے بیان کیا کہ حالت یہ تھی کہ دونوں نے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، رنگ کیسا تھا؟ احمران، گلابی رنگ، گلاب کے پھول کا رنگ، چل رہے تھے، تپتے فرش پہ قدم آگے، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، پتھریلی زمین تھی، چھوٹی عمریں تھی، برداشت نہ کر سکے اس تپش کو، حرارت کو، تو گر پڑے، دوبارہ اٹھنا چاہا تو پھر قدم جلے تو پھر گر پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں سے کسی سے فرما سکتے تھے اور جلدی اٹھ کے جا یار بچوں نے پھڑ کے لیا، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن میرے رب نے یہ کہنے نبی پاک کو کہنے نہیں دیا۔ رب کیا چاہ رہا تھا؟ یہ میرے رب نے چاہا۔ نبی پاک فرماتے جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کو دیکھا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، آقا فرماتے میں خود صبر ہی نہ کر سکا، میں نے اپنا خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، فنظر عن المنبر، آپ منبر سے نیچے اتر گئے اور جلدی سے صفوں کو چیرا، گردنوں کو پھلانگا، خود جا کر ان دونوں کو اٹھا کر نبی پاک لے کر آئے اور وضعہما بین یدیہ، اور سامنے لا کے بٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔
میں قربان جاؤں یار ساڑھے کو حدیث نبی پاک دی سیرت ایک کوئی واقع ہونا نا ایک کوئی واقعہ تو ہی کافی سی نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا اللہ اکبر نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں والحسن والحسین یلعبان ویقعدان علی ظہری ہم نے دیکھا کہ حضرت حسنین کریمین وہ کھیلتے کھیلتے آئے اور نبی پاک جب سجدے میں گئے تو نانا جان کی کمر پہ بیٹھ گئے نماز با جماعت مسجد نبوی میں ہو رہی اور نماز کون پڑھا رہا ہے کائنات کا سب سے بڑا امام اور نبیوں کا امام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز بھی نفلی نہیں ہو رہی نماز بھی فرضی ہو رہی ہے اور نماز بھی رحمانیہ مسجد میں نہیں ہو رہی مسجد نبوی میں ہو رہی ہے حسنین کریمین بیٹھ گئے نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا اور کافی دیر کے بعد اخذہما اخذ رفیقا نبی پاک نے نرمی سے ان کو پکڑا اور ہٹایا سر اٹھایا جو صحابہ آئے تھے نا جو بیان کرتے ہیں انہوں نے شاید آواز سے ایسے متوجہ کیا حسنین کریمین کو ہٹانے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد حسن حسین کو جھڑکا نہیں ہے ان کے ابا جان حیدر مرزا کو ڈانٹا نہیں ہے سیدہ فاطمہ کو گھر پیغام نہیں بھیجا کہ بچوں کو گھر میں روکا کرو نماز با جماعت کے ٹائم یہ نہیں فرمایا دونوں کو گود میں بٹھا لیا اور ان صحابہ سے فرمایا جنہوں نے ان کو روکنا چاہا اپنے ادھر توجہ کر کے فرمایا فَذَرُوهُمَا آئندہ جب ایسا کرتے حسنین کو دیکھو نا تو تم نے کچھ نہیں کہنا تم نے دونوں کو کچھ نہیں کہنا اور آگے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین تم میں سے اگر کوئی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ پہلے ان دونوں کے ساتھ محبت کرے ان کے ساتھ محبت کرے ان سے محبت میرے ساتھ محبت ہے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں حسنین کریمین ان کی اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کے بابا جان حیدر مرزا کی سچی محبت عطا فرما نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی سچی محبت عطا فرما اور جن صحابہ نے یہ احادیث روایت کر کے ہم تک پہنچائیں اللہ ان صحابہ کی سچی محبت عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین